دیکھیں ارسا واٹر اکارڈ کے تحت ارسا ایکٹ بنا تھا اور اس کے اوپر ارسا اتھارٹی بنی تھی، اور اس کا مقصد ہی یہی تھا کہ یہ ایک انڈیپینڈنٹ اتھارٹی ہو اور اس پہ وفاق کا کوئی اثر اندازی اس پہ نہ ہو. اسی وجہ سے اس میں 5 ممبر ہوا کرتے تھے، ہر صوبہ ایک ممبر نامنیٹ کرتا تھا اور وفاق کی طرف سے ایک نامنیشن آتی تھی اور اس کی چیئرمین شپ بھی ریوالو ہوتی تھی ان 5 ممبروں کے درمیان. کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے دور میں ایک آرڈیننس آیا، اس میں ارسا ایکٹ میں کچھ تبدیلیاں کی گئیں اور ان تبدیلیوں میں ایک تبدیلی یہ بھی تھی کہ جی ارسا کا چیئرمین وفاق سے ایک نمائندہ ہوگا. یہ 6واں ممبر ایک آ گیا اور وہ اب چیئرمین ارسا وہ ہوا کرے گا. میری کل بات کرنے کی کوشش کی تھی، وزیر اعظم صاحب سے بات نہیں ہوئی، آج انشاءاللہ بات ہوگی. ہم نے کل اپنی کیبنٹ میں اس کو ڈسکس کیا تھا اور کیبنٹ کا متفقہ فیصلہ یہ تھا، جام خان شورا صاحب منسٹر اریگیشن میرے ساتھ کھڑے ہیں، متفقہ فیصلہ تھا کہ اس پہ ہم احتجاج کریں. اس پہ غالباً کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں بھی سندھ حکومت نے احتجاج کیا تھا کہ یہ ایکٹ یا جو آرڈیننس آپ لائے ہیں جبکہ نیشنل اسمبلی موجود نہیں ہے. اور اس وقت وفاقی حکومت نے جمہوری طریقہ تو یہ تھا کہ اس کو نیشنل اسمبلی میں لے جاتے، اس کو سینٹ میں لے جاتے. اگر ایکٹ پاس ہوتا اور اس پہ ضرور پاکستان پیپلز پارٹی کے ممبران اپنا رائے کا اظہار کرتے، اور میرا یہ خیال ہے کہ یہ ایکٹ پاس نہیں ہوتا اسمبلی سے، نیشنل اسمبلی سے اس وقت. لیکن انہوں نے ابھی نہ صرف ایک شخص کو ادھر اپوائنٹ کر دیا ہے، لیکن ہمیں اس شخص پہ بھی اعتراض ہے. خیر وہ تو بات کی بات ہے نا، ہم تو اس چیز کو مانتے ہی نہیں ہیں، اس چیز کو ہم مانتے ہی نہیں ہیں کہ یہ ارسا کا جو انڈیپینڈنٹ اتھارٹی ہے اس کو وفاق کے کنٹرول میں دے دیا جائے. نہیں تو پہلے یہ ہوا کرتا تھا نا، وابڈا چلاتی تھی یہ پانی کی تقسیم، اور اس کے بعد انڈر ریور سسٹم اتھارٹی بنی اور واٹر اکارڈ ہوا، جس کے بعد کہا گیا کہ اس کو وفاق یا وابڈا کے کنٹرول سے نکالا جائے. اور واپس 1951، اب مجھے حیرت یہ ہے کہ پی ایم ایل این کی حکومت ہی تھی 1991 میں جس نے یہ واٹر اکارڈ بنایا تھا. ہمیں اکارڈ پہ اور بہت سارے ہمیں اعتراضات ہیں، لیکن اس کو بہتر کرنے کی بجائے اس کو اور خراب کر دیا چھوٹے صوبوں کے لیے خاص طور پہ. اور اس میں ایک وقت میں تو یہ بھی ہوا تھا کہ اس وفاق کا جو نمائندہ ہوگا وہ بھی چھوٹے صوبوں، یعنی چھوٹے نہیں بلکہ جو ٹیل میں صوبے ہیں، سندھ یا بلوچستان، اور پرائمرلی سندھ اریگیشن کا استعمال زیادہ کرتا ہے تو سندھ سے ہوگا، وہ بھی ختم ہوگی بات. اور ایک وفاق کا نمائندہ کر دیا. اور جیسے میں نے کہا اعتراض ہمیں اس نمائندے پہ بھی ہے جو انہوں نے کیا ہے. جو صاحب انہوں نے اپوائنٹ کیے ہیں وہ وابڈا کے چیئرمین رہ چکے ہیں. انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے ایک کنٹروورشل پروجیکٹ کے اوپر، ایک ایسا پروجیکٹ جس کو 3 صوبوں کی اسمبلیاں ریجیکٹ کر چکی ہیں، اور اس شخص نے اس کنٹروورشل پروجیکٹ کی حمایت میں، کیا نام ہے اس پروجیکٹ؟ کالا باغ ڈیم. بھائی مطلب میں کوئی چھپا نہیں رہا، ظفر محمود نام ہے بندے کا، میاں شہباز شریف صاحب نے آرڈر کیا ہے. مطلب نام مجھ سے پوچھیں گے تو سب بتاؤں گا آپ کو. تو یہ اس پہ شدید احتجاج سندھ حکومت کا ہے. جیسے میں نے کہا میں پرائم منسٹر صاحب سے بات بھی کروں گا. ہم نے اپنی جو نیشنل اسمبلی میں کل جام خان شورو صاحب نے نیشنل اسمبلی میں ہماری جو پارلیمنٹری پارٹی ہے اس کو بھی آگاہ کیا ہے. نیشنل اسمبلی میں بھی کل اس پہ بات ہوئی ہے، اور یہ کسی بھی صورت ہمیں قابل قبول نہیں ہے. اچھا شاہ صاحب یہ بتائیے گا، امن امان کے حوالے سے آپ نے بات کی، لیکن اب تک سندھ میں امن امان کی جو صورتحال ہے وہ بہتر نہیں ہو رہی. کب تک سندھ کے لوگ ڈاکو راج کا مقابلہ کریں گے؟ کل ہماری کیبنٹ فارم ہو گئی ہے، ہوم منسٹر بھی آ گئے ہیں. ہم نے کچھ افسران کے لیے لکھا بھی ہے اور انشاءاللہ تعالی وہ آ جائیں گے تو اس پہ ہم کام کریں گے. میں نے آپ لوگوں سے پہلے بھی کہا تھا کہ امن و امان کی صورتحال میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہمارے زمانے میں کوئی بہت اچھی تھی، میں کبھی یہ بات نہیں کی، لیکن پچھلے 6 مہینے میں، اور وہ خود اکنالج کرتے ہیں کہ زیادہ خراب ہوئی یہ کیئر ٹیکر کے ٹائم پہ. اور ہمیں انسپیکٹر جنرل پولیس نے بھی بریفنگ دی ہے، کل میں نے کیبنٹ کو بھی بریفنگ دلوائی تھی آرڈر کے اوپر، اور یہی بتایا تھا کہ خاص طور پہ پچھلے 3-4 مہینے حالات زیادہ خراب ہوئے. اور انشاءاللہ تعالی ہماری پوری کوشش ہوگی، سب سے پہلی ترجیح امن و امان ہے اور اس کو بحال کرنے کے لیے. ایک سیکنڈ، ارسا کا جس طرح غلطی ہوئی ہے اسی طرح این ایف سی وارڈ میں بھی سندھ کے ساتھ مسلسل غلطی ہو رہی ہے، تو اس حق کے لیے
उनको भी आप झंझोड़ेंगे कि भाई अब नहीं नहीं, NFC अवार्ड पे तो हम वक्तन फ़वक्तन जो अपने हिस्से का पैसे होते हैं वो लिखते रहते हैं और हमें मिलते रहे हैं। वो कलेक्शन ही उनकी वीक है असल में। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि कल मैंने सुन रहा था नए फाइनेंस मिनिस्टर को, तो वो कह रहे थे कि टैक्स नेट बढ़ाएंगे और हम अपनी जो टैक्स की इनकम बढ़ाएंगे। हम यही चाहते हैं ताकि सूबों को अपना जायज़ हक मिले। उनकी कलेक्शन कम होती, जहाँ तक अरियर्स का ताल्लुक है इस वक्त भी कुछ अरियर्स है और उस सिलसिले में मैं उनसे लिख रहा हूँ। शहबाज शरीफ की हुकूमत आपके वोटों पर खड़ी है, पीपल्स पार्टी के वोटों पर। उन्होंने आते ही आपके साथ इतनी बड़ी ज्यादती कर दी, एरसा में चेयरमैन अपना लगा दिया, पानी का मसला सर पर होगा। तो ये तो शुरुआत है, आगे क्या होगा? अब इस हवाले से क्या कहेंगे? और देखें, ये इत्तेहाद आप समझते अच्छा, हैं इस तरह अगर ये देर पर चल पाएगा? मैं चाहे शहबाज शरीफ हो, चाहे इमरान खान का 3.5 साल दौर हो, सिंध हुकूमत, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत सिंध के लोगों के वोटों से जीत के आई है और हम कभी कोई भी ऐसा काम होगा उस पर एहतजाज करेंगे और इंशाल्लाह ताला उसको वापस भी कराएंगे। इमरान खान को भी हमने हर तरीके से, उसने बड़े ये थे, तो इस तरीके से कोई भी हुकूमत होगी इसमें इत्तेहाद अपनी जगह पे है, सपोर्ट, इत्तेहाद नहीं है सपोर्ट है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को, वो बिल्कुल उनके साथ रहेगा। लेकिन अगर उन्होंने सिंध के लोगों के हक पे किसी भी तरीके से कोई सिंध के लोगों को नुकसान होने वाली बात हुई तो उस पर हमारा मौक़िफ़ बड़ा क्लियर होगा और हम रिड्रेस करेंगे। एक इधर से ले लो, फिर इधर से लेता हूँ।